مولانا اشرف علی تھانوی اس حدیث کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. دیکھو اب نیت کر لو, ہم سب نے نا انسان کا بچہ بن کے زندگی گزارنی ہے. سے خدا کی قسم بڑی مزے کی زندگی ہوتی ہے. تھوڑے دن لگتے ہیں لیکن لوگوں کی نظر میں آپ کی عزت بحال ہو جائے. عزت بہت ہونے لگتی ہے آپ کی, تھوڑے دن لگتے ہیں. آج ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ میرے قول اور میرے عمل سے دوسروں کو تکلیف ہو. اب اسی میں ایک اور چیز ہے, جب کوئی آپ کے ہاں مہمان بن کے آتا ہے, آپ اس کا اکرام اتنا نہ کرنا شروع کر دیں کہ اگلا ٹینشن میں آ جائے, اگلا ٹینشن میں آنا شروع ہو جائے. کھانا سامنے لا کے رکھ دیا, ایک دفعہ کھا لیں بھائی, بہت زیادہ 2 دفعہ کھائیے نا بس, اس سے زیادہ مت پوچھو. یہ کوئی اخلاق نہیں ہے, یہ جہالت ہے, یہ پینڈو پن ہے. اور زیادہ میں کیا بولوں اس کو, یہ پینڈو پن ہے کہ آپ کھا کیوں نہیں رہے, آپ کھائیے نا, یہ کھائیے نا, وہ کھائیے نا. یہ پینڈو پن ہے. پڑھے لکھے لوگوں کا یہ کام نہیں ہوتا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ہم کسی شہر میں گئے, میرا مقصد اپنے حالات بیان کرنا نہیں ہے, میرا مقصد ہے کہ ہم سب سیکھیں نا یہ چیزیں. اب کسی نے مجھے کہا کہ بھائی آپ ہمارے یہاں ٹھہریے, ایک دفعہ کہہ دیا, بہت شکریہ آپ کا, بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں ہوٹل کے خرچے سے بچا لیا, اپنا گھر پیش کر دیا رہنے کے لیے, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, میں بڑی دعائیں دیتا ہوں. دوسری دفعہ دوبارہ کہہ دیا آپ نے کہ بھئی آپ کہاں ٹھہریے گا, ہمارے یہاں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ مفتی صاحب نے اوپر سے بولا ہو. 2 دفعہ کہہ دیا, صاحب بالکل کھلے دل سے کہہ رہا ہوں, بڑی خوشی, بہت اچھا لگا, بڑی نوازش. بہت زیادہ کہنا ہے, تیسری دفعہ بھی کہہ دیں آپ, مفتی صاحب آپ ہمارے یہاں ٹھہریے. مفتی صاحب نے کہہ دیا بھائی نہیں یار. چوتھی دفعہ کہا نا, پھر سمجھ رہے ہیں, میں تو کچھ نہیں کرتا لیکن دل چاہتا ہے کہ اب کیا ہے اس, اب جو ہے نا زیادہ ہو گئی ہے. لیکن لوگ صرف اتنا نہیں کرتے, پتہ ہے لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ یہ کرتے ہیں کہ صاحب آپ آ گئے, آپ نے مثال کے طور پر فیصل آباد آنا تھا, یا لاہور آنا تھا, یا آپ نے اسلام آباد آنا تھا, یا آپ نے کوئی ایسی جگہ ہونا جہاں سیالکوٹ جانا تھا فرض کر لو. اب فون آئے گا, آپ پہنچ گئے. بھائی آپ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو, میں پہنچ گیا, یہ میرا ذاتی معاملہ ہے, میں کہیں جا رہا ہوں. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, صرف میرے ساتھ نہیں ہوتا. یہ ایٹیٹیوڈ ہم سب کو سیکھنے چاہیے کہ کیوں کسی کو تنگ کر رہے ہو. بھائی مجھے پتا چلا تھا مفتی صاحب آپ سیالکوٹ آ رہے ہیں, پہنچ گئے, جہاز میں بیٹھ گئے. یار آپ کو میں نے تو نہیں بتایا کہ میں سیالکوٹ آ رہا ہوں, آپ کو خود سے پتا چل گیا نا, تو نالج میں اضافہ ہو گیا. اور آپ نے ہمیں گھر کی پیشکش بھی دی, دل سے, میرے واقعی دل سے دعائیں نکلتی ہیں, اوپر سے نہیں میں دعا کر رہا ہوتا. یار آپ نے, اب اینڈ تک نا رننگ کمنٹری نہیں ہوتی ہے, رننگ کمنٹری, سلیم اللہ سے گیند کلیم اللہ کے پاس ہاکی, ان کو اب پوری خبریں بتاؤ. اب میں پہنچ گیا ہوں, اب میں ایئرپورٹ سے اتر رہا ہوں, مفتی صاحب میرا گھر حاضر ہے. بھائی آپ نے بتا دیا تھا 3 دفعہ آپ کا گھر حاضر ہے, صاحب میں آ رہا ہوں لینے کے لیے, کوئی ضرورت تو نہیں ہے. پہنچ گئے نا, خیریت سے ہیں, واپسی کب ہے. بھائی آپ ہماری پھپھو کے بیٹے ہو, ہماری ممانی کے بیٹے ہو, کون ہو, سمجھ رہے آ رہی ہو. دیکھو میری ذات تو ایک ذات ہے نا, ہم تو ٹہلا بھی سکتے ہیں کسی کو. مقصد یہ ہے کہ یہ من حیث القوم, ہماری قوم کا مسئلہ ہے یہ, اور اس کو اخلاق سمجھتے ہیں. یہ اخلاق نہیں ہے, جہاں اخلاق ہونے چاہیے وہاں ہے نہیں. صحیح ہے نا, جو اخلاق ہونے چاہیے وہاں ہے نہیں. تو یہ محبت نہیں ہوتی, یہ ٹینشن ہوتی ہے. تو یہ اچھا نہیں ہوتا, بار بار پوچھنا. خاندانی لوگوں کی علامت ہوتی ہے, وہ دیکھتے ہیں یار محبت. اچھا پھر جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا, ایک دفعہ پوچھ لیتے ہیں, پھر دل چاہتا ہے کہ ان کے گھر جائیں ہم, کہ یہ پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ ٹینشن دینے والا نہیں ہے. ملتان میں ایک صاحب ہیں, اتنے خاندانی آدمی ہیں, اتنا مزہ. میں جب بھی ملتان جاتا ہوں ان کے گھر ٹھہرتا ہوں میں, اور میں نے ان کو بولا, میں نے کہا یار بہت کم لوگ ایسے خاندانی نظر آتے ہیں ہمیں. کہیں ہم سفر پہ جا رہے ہوں نا, راستے میں ملتان میں اسٹے ہوتا ہے, تو میں ان کو کال کرتا ہوں, میں آ رہا ہوں, ذرا اپنے گھر میں اوپر والا پورشن خالی کر دیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب. کسی کو کانوں کان خبر نہیں دیتے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. اوپر پورشن خالی کیا, پوچھتے ہیں آپ کے ساتھ اکیلے ہیں یا بندے ہیں یا فیملی ہے. ہاں بھائی, یہ بھائی آپ کا روم تیار ہے. پھر پتہ کیا کرتے ہیں, اب جیسے رات کو 2 بجے میں پہنچ رہا ہوں, تو کہتے ہیں مجھ صاحب میں سو رہا ہوں,
یہ کمرہ آپ کا خالی ہے, آپ نے سیدھا اس گیٹ سے اوپر جا کے آرام کرنا ہے, صبح ناشتے پہ ملیں گے. کتنی خوشی ہوتی ہے یار, کیونکہ یہ بھی تو میرے لیے ٹینشن ہے, ایک بندہ میری وجہ سے جاگا ہوا ہے. ابھی میں اسلام آباد سے آ رہا تھا, رات 2-2:30 بجے پہنچا نا ملتان میں, چند پچھلے مہینے کی بات ہے. تو انہوں نے فون کیا کہ مصعب مجھے دیر ہو گئی ہے, صبح آفس بھی جانا ہے, تو آپ کا روم اوپر ہم نے پورشن خالی ہے, آپ اوپر آرام سے سو جائیے گا, یہ گیٹ ہے, اس کو جو بھی ملازم ہے یا کوئی بھی ہے اس کی چابی ہے, اوپر آرام کریں آپ. صبح ناشتے پہ جب آپ صبح اٹھیں گے تو کال کر لیے گا. میں نے کہا, میں نے دوستوں سے کہا اٹ از کالڈ خاندانی. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب بیان میں قصے لے کے بیٹھ گئے. دیکھو وہ بیان ہم بیان کرتے کیوں ہیں, عمل سیکھنے کے لیے کرتے ہیں نا, کہ اسلام ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں, اسی لیے کرتے ہیں نا بیان. تو جتنے واقعات سے انسان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے اتنا کسی چیز سے سیکھنے کا موقع نہیں ملتا. قرآن نے بھی تو واقعات کتنے بیان کیے ہیں, لقمان علیہ السلام کا واقعہ, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, ذوالقرنین کا واقعہ. مشرکین مکہ بھی بولتے تھے قصے سنا رہے ہیں قرآن. او بھائی وہ قصے برائے قصے نہیں ہیں, ان قصوں میں کیا ہے, سبق ہے. میں کوئی ایسے قصے تھوڑی سنا رہا ہوں کہ ولاگ بنا کے واش روم میں بیٹھا ہوا ہوں, اب میں صبح نانی کے جا رہا ہوں, میں ماموں کے جا رہا ہوں, یہ والے قصے دیکھ رہے ہیں لوگ. وہ قصے جن میں کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے وہ سننے کو بھی تیار نہیں ہے, اور ان پہ کہتے ہیں مفتی صاحب اتوار کے بیان میں کیا سنا رہے ہیں, قصے. تو یہ امانت میں خیانت ہوگی اگر میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کروں گا.